رکوع نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر ضمناً عرض کرتا چلوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کئی باتیں اور کئی مسائل اور معاملات مکی زندگی میں بیان ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اجمالاً بیان کیا، یعنی اجمالاً سے مراد یہ کہ مختصر بیان کر دیا۔ لیکن جب مدینہ میں رسول اللہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد کے زمانے میں، پھر ان احکامات کو، ان معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ ایسا بھی ہوا، یعنی بہت سے معاملات اور بہت سے احکامات ایسے کہ جن کو جزوی طور پر اور اشارتاً کنایتاً اور اجمالاً ان کو مکہ میں بیان کر دیا گیا، اور پھر مدینے میں آ کر ان کو تفصیل کے ساتھ، کیونکہ مدینے میں پھر ان کی ضرورت تھی، ان کو بیان کیا گیا۔ اب رکوع نمبر 7 کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، کہ اس میں کوئی شک نہیں میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، تمہیں انجام سے خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ 7ویں رکوع کا آغاز ہے، اور پھر اختتام کس پر ہوتا ہے؟ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کے لیے اہانت آمیز، توہین آمیز عذاب ہے۔ یہاں پہ اختتام ہوتا ہے 7ویں رکوع کا، اور اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے انجام کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ اب غزوات کا سلسلہ شروع ہو چکا، اب ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے نکال دیا ہے، آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور مسلمان بھی جس حد تک ہو سکے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اب آہستہ آہستہ یوں کہہ لیجئے کہ اب سورۃ التوبہ کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اب آہستہ آہستہ اسی طرف ہی بات جا رہی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دی، 4 ماہ کی مہلت۔ اگرچہ اس میں چند سالوں کا عرصہ موجود ہے، لیکن گریجولی بات اسی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن پاک اسی بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ جو زوال آتا ہے یہ قومیں نہیں جانتی، یہ آہستہ آہستہ زوال آتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مکہ والوں کے لیے بھی زمین تنگ ہو رہی تھی، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح ہم کناروں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، ان کے زمین کے، شہر کے، بستی کے کناروں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں اس بات کو؟ یعنی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ آپ طاقت پکڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی افرادی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح یہ لوگ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور اب 8ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے 7ویں رکوع میں مشرکین کا ذکر ہوا، ان کے انجام کا بیان ہوا، اب یہاں پر پھر مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ آغاز ہوتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے، یعنی غازی ہو گئے۔ کئی مومن ایسے تھے کہ جو غزوات میں شہید ہو گئے، کئی مومن ایسے کہ جو زخمی ہوئے، ان زخموں کی وجہ سے بعد میں شہید ہوئے، کئی مومن ایسے کہ جنہوں نے کافروں کو قتل کیا لیکن وہ غزوہ میں، جنگ میں کام نہیں آئے، شہید نہیں ہوئے، بعد میں وہ بستر پر ان کی موت واقع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کو آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے کتنے بڑے سپہ سالار، کہ جن کو رسول اللہ نے سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار قرار دیا، لیکن ان کی وفات، ان کی موت میدان جنگ میں نہیں ہوئی، بستر پر ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے یہ بات بیان کرتے تھے کہ دیکھو، میری زندگی سے دیکھ لو، کہ اندازہ کر لو، اس بات کا یقین کر لو کہ موت انسان کو جہاں آنی ہوتی ہے اسی جگہ پر ہی انسان کو موت آتی ہے۔ سورۃ النساء میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا نا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بھی بیٹھ جاؤ تو تمہیں موت وہاں پر بھی آ لے گی، یہ منافقین سے فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مجھے کہ میں کتنا لڑا ہوں، دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتا تھا اور شوق شہادت ہوتا تھا، اور صفوں میں گھس کر
کتنے لوگوں کو، سینکڑوں اور ہزاروں کو میں نے قتل کر دیا، لیکن دیکھو کہ مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی۔ تو اس لیے موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل ہو گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ضرور اور ضرور انہیں رزق حسن، اچھا رزق عطا کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت در حقیقت ان مجاہدین کے لیے اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی کہ جنہیں میدان جنگ میں موت نہیں آئی، شہادت نصیب نہیں ہوئی، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں بعد میں بھی موت آتی ہے، میدان جنگ میں نہیں آتی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد تو کیا ہے نا، غزوہ تو کیا ہے نا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم میدان جنگ میں شامل رہے، کفار کا تم نے مقابلہ کیا، اسلام کی خدمت تم نے کی، اللہ کے دین کی مدد و نصرت میں تم نے اپنی جان کو خرچ کر دیا، تو اس لیے کوئی بات نہیں اگر میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی، بعد میں بستر مرگ پر تمہیں موت آ گئی، لیکن اس بات کو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اچھا رزق عطا کرے گا۔ اب پھر اسی 8ویں رکوع کا اختتام، یعنی آیت نمبر ہے 64، اس میں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی، بے نیاز اور قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔